بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، قصص النبیین کا یہ اگلا درس آپ کے سامنے ہے۔ سبق کا نام ہے الکعبۃ، کعبہ، وہی کعبہ جہاں لوگ حج کرنے جاتے ہیں، بیت اللہ شریف، اللہ کا مبارک گھر۔ وَذَهَبَ إِبْرَاهِيمُ وَآدَى بَعْدَ ذَلِكَ، اور چلے گئے ابراہیم علیہ السلام جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی قربانی کو قبول فرما لی اور بیٹے کو ذبح ہونے سے بچا لیا، بلکہ ایک دمبا، ایک بھیڑ ذبح ہوا اس کی جگہ پر اللہ کے حکم سے۔ تو اس قربانی کے امتحان میں کامیاب ہونے کے بعد ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے، اس لیے ان کی ایک اور بیوی تھی اور ان کا دوسرا گھر بھی تھا، تو وہاں بھی جاتے رہتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، ذہبہ مانے گیا یعنی چلے گئے، ذہبہ یذہب و فتح سے، وعادہ بعد ذالک، اور لوٹے اس کے بعد، یعنی جانے کے بعد پھر لوٹ کر آئے۔ عادہ یعود و عودن، باب نصرہ سے ہے، مانے لوٹنا۔ وَأَرَادَ أَن يَبْنِيَ بَيْتًا لِلَّهِ، اور ارادہ کیا، ہوا ضمیر کا مرجع ابراہیم کی طرف، اور انہوں نے ارادہ کیا، کس نے ارادہ کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے، أن يَبْنِيَ بَيْتًا لِلَّهِ، اللہ کے لیے ایک گھر بنانے کا۔ ان مصدریہ جس نے مضارع کو مصدر بنا دیا، اور ارادہ کیا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے گھر بنانے کا۔ وَكَانَتِ الْبُيُوتُ كَثِيرَةً، اور گھر بہت زیادہ تھے مگر اللہ کا تھوڑے تھے، لوگوں کے گھر بہت زیادہ تھے لیکن اللہ کا کوئی گھر نہیں تھا، مسجد کوئی بھی نہیں تھی۔ وَكَانَتِ الْبُيُوتُ كَثِيرَةً، اور گھر بہت زیادہ تھے۔ وَمَا كَانَ بَيْتٌ لِلَّهِ يَعْبُدُونَ فِيهِ اللَّهَ، وَمَا كَانَ بَيْتٌ، اور نہیں تھا کوئی گھر اللہ کے لیے، يَعْبُدُونَ فِيهِ اللَّهَ، جس کے اندر وہ اللہ کی عبادت کرتے۔ یعبدون جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کا فاعل ہے اور اللہ مفعول بہ ہے۔ وَمَا كَانَ بَيْتٌ، اور نہیں تھا کوئی گھر اللہ کے لیے جس کے اندر اللہ کی لوگ عبادت کرتے۔ وَأَرَادَ إِسْمَاعِيلُ أَن يَبْنِيَ بَيْتًا لِلَّهِ مَعَ وَالِدِهِ، اور ارادہ کیا اسماعیل نے اللہ کے لیے ایک گھر بنانے کا اپنے والد کے ساتھ۔ وَنَقَلَ إِبْرَاهِيمُ إِسْمَاعِيلُ الْحِجَارَةَ مِنَ الْجِبَالِ، اور ڈھویا، نقلہ نے منتقل کیا، ہٹایا، ایک جگہ سے دوسری جگہ لائے۔ تو نقلہ میں نے اٹھانا، ڈھونا، تو لائے ابراہیم علیہ السلام، مفہومی ترجمہ کر رہا ہوں، اور ڈھویا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے پتھر پہاڑوں سے۔ جبل واحد ہے، اس کی جمع جبال، حجارتن کی جمع احجار۔ وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَبْنِي الْكَعْبَةَ بِيَدِهِ، اور ابراہیم علیہ السلام بنا رہے تھے کعبہ کو اپنے ہاتھ سے، گویا وہ کاریگر بھی تھے گھر بنانے کے۔ ابراہیم علیہ السلام بنا یبنی بینان کے معنی تھے بنانا، بعض ضربہ۔ ابراہیم علیہ السلام بنا رہے تھے کعبہ اپنے ہاتھ سے۔ وَكَانَ إِسْمَاعِيلُ يَبْنِي الْكَعْبَةَ بِيَدِهِ، اور اسماعیل علیہ السلام بنا رہے تھے کعبہ کو اپنے ہاتھ سے، یعنی باپ بیٹے دونوں کاریگر تھے، کرنی بس بھی چلانا جانتے تھے۔
वकाना इब्राहीम यज़कुरुल्लाह व यदऊ, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह को याद करते थे, अल्लाह का जिक्र करते थे और उससे दुआ मांगते थे या उसको पुकारते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह का जिक्र करते थे और दुआ मांगते थे। वकाना इस्माईल यज़कुरुल्लाह व यदऊ, और इस्माईल अलैहिस्सलाम अल्लाह का जिक्र करते थे और दुआ मांगते थे। ज़्यादातर दुआएं ये मांगते थे जो सामने नकल है, जो कुरान की एक आयत भी है। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बना, ऐ हमारे रब, तक़ब्बल मिन्ना, हमारी जानिब से तू कबूल कर ले, यानी इस हमारे नेक अमल को जो खाने काबा की तामीर हम कर रहे हैं इसे तू कबूल फरमा ले और इसका हमें अजर व सवाब अता फरमा दे। रब्बना, ऐ हमारे रब, तक़ब्बल मिन्ना, तक़ब्बल फ़िल अमर है बाप तक़व्वुल से, तक़ब्बल तक़ब्बलो तक़ब्बुलन से तक़ब्बल फ़िल अमर है, तू कबूल फरमा ले हमारी जानिब से, इन्नका अंतस समीउल अलीम, बेशक तू सुनने वाला जानने वाला है। व तक़ब्बलल्लाहु मिन इब्राहीमा व इस्माईला, और कबूल फरमा लिया अल्लाह तबारक ताला ने इब्राहीम और इस्माईल की जानिब से, यानी इस काबा की तामीर को कबूल फरमा लिया। व बारका फिल काबते, और बरकत दिया काबा के अंदर, बहुत सारी भलाइयाँ वहाँ पैदा कर दी। नहनु नतवज्जहु इलल काबते फ़ी कुल्ली सलातिन, हम मुतवज्जिह होते हैं, तवज्जहा या तवज्जहो तवज्जुहन बाप तफ़व्वुल से ये भी है, हम मुतवज्जिह होते हैं, जमा मुतकल्लिम का सेगा फ़िल मुज़ारे है, हम मुतवज्जिह होते हैं काबा की तरफ हर नमाज में, इसलिए वही क़िबला है, क़िबला नमाज का एक रुकन है, बगैर उसकी तरफ उसकी नमाज होगी ना। व युसाफिरुल मुस्लिमून इलल काबते फ़ी अय्यामिल हज्ज, और सफ़र करते हैं मुसलमान काबा की तरफ हज के दिनों में। व यतूफ़ून बिल काबते व युसल्लून इंदहा, और तवाफ़ करते हैं काबा का और नमाज पढ़ते हैं उसके पास। ताफ़ा यतूफ़ व तवाफ़न, चक्कर लगाना, तवाफ़ के माने खाने काबा का चक्कर लगाना, और चक्कर लगाते हैं काबा का, युसल्लून इंदहा, उसके पास नमाज़ें पढ़ते हैं। सल्ला युसल्ली तस्लियतन बाब तफ़ील से ये है नमाज। बारकल्लाहु फिल काबते, अल्लाह बरकत दे या बरकत दिया अल्लाह ने काबा के अंदर। व तक़ब्बला मिन इब्राहीम और इस्माईला, और कबूल फरमा लिया इब्राहीम और इस्माईल की जानिब से खाने काबा की तामीर को। सल्लल्लाहु अला इब्राहीम व सल्लमा, अल्लाह की रहमत हो इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और उसकी सलामती हो, अल्लाह की रहमत हो इस्माईल पर और सलामती हो। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व सल्लमा, और अल्लाह की रहमत हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और अल्लाह की सलामती हो। तो ये सबक छोटा था, ख़त्म हो गया। एक बार फिर पढ़ा देता हूँ ताकि बात जहन नशीन हो जाए। अल काबतो, खाने काबा, ये अल्लाह का वो घर जो अल्लाह की इबादत के लिए सबसे पहले दुनिया के अंदर बनाया गया था। बताया जाता है कि सबसे पहले इसकी तामीर फरिश्तों ने की, फिर आदम अलैहिस्सलाम ने की, हो सकता है बीच में कुछ और रसूलों ने भी इसकी तामीर की हो, इसकी इस्लाह मरम्मत की हो, फिर बाद में इसको नए सिरे से हज़रत इस्माईल और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसकी तामीर की। व ज़हबा इब्राहीम व आदा बाद ज़ालिका, और चले गए इब्राहीम अलैहिस्सलाम और लौटे उसके बाद, यानी जाने के बाद।
وَأَرَادَ أَن يَبْنِيَ بَيْتًا لِلَّهِ، اور ارادہ کیا بنانے کا اللہ کے لیے گھر. وَكَانَتِ الْبُيُوتُ كَثِيرَةً، اور گھر بہت زیادہ تھے. وَمَا كَانَ بَيْتٌ لِلَّهِ يَعْبُدُونَ فِيهِ، اور نہیں تھا کوئی گھر اللہ کے لیے جس کے اندر وہ لوگ عبادت کرتے. وَأَرَادَ إِسْمَاعِيلُ أَن يَبْنِيَ بَيْتًا لِلَّهِ مَعَ وَالِدِهِ، اور ارادہ کیا اسماعیل نے ایک گھر بنانے کا اللہ کے لیے، اور ارادہ کیا اسماعیل نے اللہ کے لیے ایک گھر بنانے کا اپنے والد کے ساتھ. وَنَقَلَ إِبْرَاهِيمُ إِسْمَاعِيلُ الْحِجَارَةَ مِنَ الْجِبَالِ، اور منتقل کیا ڈھویا یا لائے ابراہیم اسماعیل علیہ السلام نے ڈھویا پتھر پہاڑوں سے. منتقل کیا، لایا، نقل ينقل نقلا. وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَبْنِي الْكَعْبَةَ بِيَدِهِ، ابراہیم علیہ السلام کعبہ کو بناتے تھے اپنے ہاتھ سے. وَكَانَ إِسْمَاعِيلُ يَبْنِي الْكَعْبَةَ بِيَدِهِ، اور اسماعیل علیہ السلام بناتے تھے کعبہ کو اپنے ہاتھ سے. یدن ہاتھ جمع ایدی. وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَذْكُرُ اللَّهَ وَيَدْعُو، اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کا ذکر کرتے تھے اور دعا مانگتے تھے. وَكَانَ إِسْمَاعِيلُ يَذْكُرُ اللَّهَ وَيَدْعُو، ذکر یذکر، ذکر مانے ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا. اور اسماعیل علیہ السلام اللہ کا ذکر کرتے تھے اور دعا مانگتے تھے. ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب تو قبول فرما لے ہماری جانب سے، یعنی ہماری اس تعمیر کو تو قبول فرما لے. انکا انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے. وَتَقَبَّلَ اللَّهُ مِنْ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور قبول کر لیا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم و اسماعیل کی جانب سے. وَبَارَكَ فِي الْكَعْبَةِ، اور برکت عطا فرمایا کعبہ کے اندر. نَحْنُ نَتَوَجَّهُ إِلَى الْكَعْبَةِ فِي كُلِّ صَلَاةٍ. نَحْنُ نَتَوَجَّهُ، ہم لوگ متوجہ ہوتے ہیں، یعنی چہرہ کر کے کھڑے ہوتے ہیں. ہم لوگ متوجہ ہوتے ہیں کعبہ کی طرف ہر نماز میں. وَيُسَافِرُ الْمُسْلِمُونَ إِلَى الْكَعْبَةِ فِي أَيَّامِ الْحَجِّ. سافر یسافر مسافرتن کے معنی سفر کرنا، اور سفر کرتے ہیں، با مفعلہ سے ہے یہ، اور سفر کرتے ہیں مسلمان کعبہ کی طرف حج کے دنوں میں. حج کے دن 8ویں ذی الحجہ سے گویا شروع ہوتا ہے، یا ایام حج سمجھ لو کہ شروع ماہ ذی الحجہ ہی سے شروع ہو جاتا ہے. تو انہی ایام میں، بلکہ سمجھو کہ ذی القعدہ ہی میں سفر کرنا شروع کر دیتے. کہہ رہے ہیں کہ اور مسلمان سفر کرتے ہیں کعبہ کی طرف حج کے دنوں میں. وَيَطُوفُونَ بِالْكَعْبَةِ وَيُصَلُّونَ عِندَهَا، اور طواف کرتے ہیں کعبہ کا، اور نمازیں پڑھتے ہیں اس کے پاس. ہا ضمیر کا مرجع اندہا میں، ہا ضمیر کا مرجع کعبہ کی طرف، اور نماز پڑھتے ہیں اسی کے پاس، یعنی اسی خانہ کعبہ کے پاس. بارک اللہ فی الکعبۃ، اللہ نے برکت دیا کعبہ کے اندر. وتقبل من ابراہیم و اسماعیل، اور قبول فرما لیا ابراہیم اور اسماعیل کی جانب سے، یعنی ان کی تعمیر کو قبول فرما لیا، پسند فرما لیا. صلی اللہ علیہ ابراہیم، اللہ کی رحمت ہو ابراہیم علیہ السلام پر اور سلامتی ہو.
اللہ کی رحمت ہو اسماعیل علیہ السلام پر اور سلامتی ہو۔ وصلی اللہ علی محمد وسلم، اور اللہ کی رحمت ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور سلامتی ہو۔ صلی یصلی تسلیتاً باب تفعیل سے ہے، سلمہ بھی باب تفعیل سے ہے، سلم یسلم و تسلیم دونوں فعل ماضی ہیں اور باب تفعیل سے ہیں اور صیغہ واحد مذکر غائب ہیں۔ تو آج کا سبق بس اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پڑھنے لکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔